اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتابیں ہیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو, اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا, گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا, اس کے سامنے شرعی حکم رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے, ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی حجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں, اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے پر. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں, مے بی وہ اولیاء اللہ ہوں, مے ناٹ بی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نا کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں دیوبندیوں نے حکیم الامت مانا ہے, تو بریلویوں نے انہیں بزرگ مان لیا ہے, وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے, تو کیا دیوبندیوں نے مان لیا, وہ تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث وقت تھا, کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, اس کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو تو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے, اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو کیا کریں گے. تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. صوفیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کا جو آخری جو آپ پر اعتراض ہے کہ انجینئر صاحب میں ادب نام کی کوئی چیز ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے نعرہ لکھا ہوا ہے بابت شہی کوئی نہیں, اگر یہ لفظ اگر کوئی آپ کے والد گرامی کے متعلق کہے کہ آپ کا بابا تو شہی کوئی نہیں, بالکل کہ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے جو اکابرین تھے تو انجینئر صاحب یہ کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہیں. وہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں, یہ مجھے ڈائریکٹ کہیں کہ انجینئر تو تے شاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو وہ لوگ جن کے اندر اپنے کلمے پڑھانے کی جو ایک خواہش ہے نا وہ کہیں چھپی پڑی ہوئی ہے نا, ان کو ان نعروں سے تکلیف ہوتی ہے. دوسرا, یہ نعرہ تو خود لگاتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک جانور کے قدموں کی خاک سے بدتر کہتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں تو نبی سے کمپیئر کروا رہا ہوں, میرا نعرہ تو ابھی بھی سافٹ ہے. ہاں, یا یہ کہیں کہ یہ سارے لعنتی بزرگ تھے جنہوں نے ہمیں یہ لعنتی عقیدہ پڑھایا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک غوث قطب ابدال سے افضل ہے, یہ کہیں نا تو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی رجوع ریکارڈ کروا لیں. وہ نہیں کہہ سکتے, یہ ان کے عبد القادر جیلانی نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جسے غوث پاک کہتے ہیں. ظاہر ہے انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں, ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہم تو اسے فراڈ سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک ایک عام مؤمن بھی صحابی کے گھوڑے سے افضل ہے, کیونکہ وہ جانور ہے, یہ مسلمان ہے. بالکل. جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ, لیکن ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. اگر ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے نا, تو صحابی کے گھوڑے سے بڑھ کے ایک عام مومن کی حرمت ہے. میں تو اس نعرے کو فراڈ سمجھتا ہوں, لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے, یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, اور یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور بلکہ یہ بات ہی اپنے ماموں کی کرتے ہیں. جس طرح شیعہ نے اپنا گھوڑا بنایا ہے, انہوں نے حضرت معاویہ کا گھوڑا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک وہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل. توبہ توبہ توبہ, اللہ کے بندو, عمر بن عبدالعزیز کا نام لیتے ہوئے نا 10 دفعہ وضو کرو,
تم کس بندے کو کس بندے کے ساتھ اور اس کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ملا رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ. عمر بن عبدالعزیز جو مجدد ہے وہ ہے ہی اس لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے. جو گند کی صفائی کر رہا ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرا ہے. جس نے گند ڈالا ہے اس کے ساتھ بھی آپ اگر کمپیئر کرو, اللہ سے ڈر جاؤ, بات کو لاجیکل کرو, یا اسے مجدد ماننا چھوڑ دو, اور اگر مجدد مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کون سا گند صاف کیا ہے, کس کا گند ہے جو اس نے صاف کیا ہے. وہ 60 سال سے ڈالا ہوا گند کس کا تھا؟ بنو امیہ کا تھا.